بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، ایمان کی حقیقت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کامل اور اکمل تھا، مکمل، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، کامل ایمان مانگتا ہوں اور سچا یقین مانگتا ہوں۔ اسألک ایمانا لا یرتد وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ کبھی کبھار کوئی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ دینا جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ بعض گناہوں کی وجہ سے، بعض چوک کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس سے لے لیتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ اسی لیے ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی وہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، سوچ وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے اچھی سوچ سوچے آدمی اور اچھا کام کرنے کی تدبیریں بنائے، اور سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے دین، ہمارے دین کو ہم پانی کیسے پہنچائیں۔ آدمی سوچے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، میں اس سے اپنے دین کو پانی کیسے پہنچاؤں۔ اچھا، ایمان مضبوط ہوگا تو یہ آدمی کو یہ ایمان لے کے چلے گا۔ یقین مکمل ہوگا تو یقین کی بنیاد پر چلے گا، اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے میں یہ کروں گا بس۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے ہم جیسا کہیں ویسا تو کر کے دکھلا دے، پھر تو جیسا کہے گا ویسا میں کر کے دکھلا دوں گا، میں جیسا کہوں ویسا کر کے دکھلا۔ لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ جیسا کہیں ویسا کرنے کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی لوگ ہیں، ہم جیسا کہیں ویسا آپ کر کے دکھلا دیں۔ یہ اختلاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جیسا کہوں ویسا تو کر کے دکھا۔
پھر تو جیسا کہے گا ویسا کر کے میں دکھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں، پہلے میں جیسا کہوں ویسا کر کے دکھائیے، پھر آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کریں گے۔ وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے بات کی چیز ہے، یہ انتشار ہے۔ تو اس آدمی کو مومن نہیں کہا جاتا، یہ آدمی منافق ہے۔ منافق کی بہت قسمیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی، دل میں کچھ زبان پر کچھ، کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں بہت لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مومن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے فہرست میں نام ہے ان کا کہ مسلمان ہے، کہ لڑکا مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اندر کا بگڑا ہوا ہے۔ جو اندر کا سدھرا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ اپنے دین کا فکر کرے گا۔ جو اندر کا سدھرا ہوا ہوگا وہ اپنے دین کا فکر کرے گا، اپنے ایمان کا فکر کرے گا، یہ پھر اس کا ایمان اس کو لے کے چلے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے مرثد ابن مرثد۔ اب بھائی یہاں پر لوگ اندر نہ آویں، یہ دروازہ بند کر دیا ہے، اسی لیے قانون کی رعایت رکھو بھائی، ورنہ پھر مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ پھر ان کو بہانہ ملے گا کہ دیکھو بھئی یہ مسجد میں یہ ہوتا ہے مسجد بند کرو، کہ قانون کے ساتھ چلو۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مرثد ابن مرثد، باپ کا بھی وہی نام، عربوں کا بیٹے کا بھی یہی نام۔ عربوں میں یہ مثال، یہ چیز معروف ہے کہ باپ کے نام پر بیٹوں کا نام رکھتے ہیں، ہمارے یہاں اسے عیب سمجھتے ہیں۔ حرم شریف میں کچھ عرب ملے تھے، ہمارے سب بچے بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے ذمہ دار تھے ابو ظبی کے، دبئی کے، انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فرمایا بھی آپ کے بچوں کا کیا نام؟ میں نے کہا یہ۔ اچھا تم نے اپنے بچے میں سے کسی کا نام عمر نہیں رکھا؟ کہ اپنے بچوں میں سے عمر نام رکھو، یہ عربوں میں رواج ہے اس کا۔ ماں کے نام پر بیٹی کا نام رکھیں گے، باپ کے نام پر، اور بعض تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے سارے جتنے بچے ہیں ان سب کے نام باپ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ جیسے میرے والد کا نام عمر ہے، تو میرے جتنے بچے پیدا ہوں گے، عمر 1، عمر 2، عمر 3، عمر 4، عمر 5، عمر 6، عمر 7، عمر 8 ہے۔ تو یہ صحابی تھے مرثد ابن ابی مرثد، یہ بڑے پہلوان تھے اور اچھو کو پچھاڑ دیتے تھے مکی زندگی میں۔ کسی نے تشکیل کی ان کی کہ بھئی دیکھو تمہاری پہلوانی ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارا، اچھا ان کا مال بھی تھا۔ عام طور سے پہلوان جو ہوتے ہیں وہ کڑکے ہوتے ہیں، لیکن یہ مالدار بھی تھے، اور مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اور طاقت بھی تھی، اور مکہ میں وجیح بھی تھی، اور عناق نامی ایک لڑکی سے ان کا عشق تھا۔ مکہ میں 2 لڑکیوں کے تذکرے حدیثوں میں بہت آتے ہیں، ایک عناق اور ایک سارہ۔ تو سارہ جو ہے مکہ میں گانا گاتی تھی، اور عناق جو ہے یہ بستروں والی تھی۔ لیکن یہ جو پہلوان تھے مرثد، اس سے اس کا بہت گہرا رابطہ تھا، اور سارہ کا سب سے رابطہ تھا۔ گانا سننے کے لیے لوگ آتے تھے، حتیم ہے نا، حتیم، وہاں اس کے خیمہ لگتا تھا، تو رات کو جو دف بجاتی تھی اور گانا گاتی تھی، تو لوگ آتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور لوگ آ کر جو ٹپ دیتے تھے، اور پوری رات گانا چلتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر بھی یہ آواز پڑتی تھی، لیکن اسلام تھا نہیں۔ حضور پوچھتے تھے بھی یہ کیا ہے، یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ بولے سارا گانا گا رہی ہے۔ اسی لیے ان 2 عورتوں کا نام، 2 لڑکیوں کا نام حدیثوں میں، الگ الگ روایتوں میں ان کے قصے ملتے ہیں۔
بعد میں صحابہ مسلمان ہو گئے. جب صحابہ مسلمان ہو گئے تو کبھی کبھی وہ بھی کہتی تھی یہ مجھے بہت ٹپ دیتا تھا, یہ مجھے بہت مال دیتا تھا, یہ بار بار کہتا تھا کہ اور گا یہ پیسہ لے, یہ درہم لے. تو ابھی سنا رہا ہوں عناق کا قصہ اور مرشد ابن مرشد کا قصہ. تو مرشد ابن مرشد یہ بہت بڑے بہادر تھے, پہلوان. مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی کے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے. اپنا مال لے کر آئے تھے مدینہ منورہ میں, تو ظاہر بات ہے کہ مال لے کر آدمی جہاں جائے گا اپنی زمین خرید لیتا ہے, وہی اپنا گھر آباد کر لیتا ہے, کوئی دھندا وغیرہ کر لیتا ہے. ایک مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اندر کا ایمان, حضرت میں پہلوان ہوں, بھاری وزن کا ہوں, میدانوں میں کہیں جا نہیں سکتا, جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں, میں اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتا, تو آپ میرے ذمہ کچھ کام ایسا کر لیں کہ میں بھی تو کچھ دین کا کام کروں, میں بھی تو کچھ کروں. آپ نے فرمایا بھی تم کیا کر سکتے ہو یہ بتاؤ, یعنی آپ میں کرنے کی کیا طاقت ہے, کیا کرو گے؟ کھانا پکاؤ گے تو کھانے پکانے میں لگا لیں میں آپ کو. کھجوروں کے اگر اگانے کے تمہیں مہارت ہے تو وہاں ڈال دیں. بولے نہیں, مکہ میں تو کھجوریں زیادہ ہوتی نہیں ہیں, مدینہ والے ماہر تھے کھجوروں کے سلسلے میں. مکہ والے جو ہے وہ تجارت میں ماہر تھے اور مدینہ والے زمینوں میں ماہر تھے. اور تم کیا کر سکتے ہو یہ بتاؤ, تو ہم تمہارے بارے میں طے کریں. تو 2-3 دن کے بعد آئے, حضرت میں ایک کام کر سکتا ہوں, یہ اندر کا ایمان. مرشد ابن ابی مرشد کا ایک قصہ روایتوں میں آتا ہے, بتاؤ کیا کام کرو گے؟ یہ فرمایا حضرت مکہ والوں کو میں بہت جانتا ہوں, سب سے میرے تعلقات ہیں. پہلوان تھا, کھڑا دیکھنے کے لیے سب آتے تھے, لوگوں کو پچھاڑتا تھا, اچھا میری عزت بھی کرتے تھے, بھی بڑا پہلوان ہے. تو آپ مجھے مکہ کی ڈیوٹی دے دیں. اچھا مکہ میں جا کے کیا کرو گے تم؟ بھئی وہاں تو شرک ہے, تو کرو گے کیا؟ بھئی وہاں جا کر جو تم نماز نہیں پڑھ سکتے, وہاں جا کر عمرہ نہیں کر سکتے, وہاں جا کر طواف نہیں کر سکتے, وہاں جا کر زور سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے, تو کیا کرو گے؟ بولے ایک کام کر سکتا ہوں, یہ اندر کا ایمان, وہ کام یہ کر سکتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو قید بہت کیا ہے مکہ والوں نے, تو میں رات کے وقت میں کسی بھی وقت وہاں پہنچ کر کسی کے گھر میں بھی ٹھہر جاؤں گا, کہ مجھے معلوم ہے مکہ میں ٹھہرنا میرے لیے کئی لوگ ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب میں کہیں پر بھی ٹھہر جاؤں گا, اور یہ جو قیدی ہیں ان کو چھڑواؤں گا. آپ نے فرمایا بھی کیسے چھڑوائے گا؟ تو بات تو ہمیں سمجھا. اس زمانے میں قیدیوں کے گھروں میں بند نہیں کرتے تھے. جیسے یہ بیل ہے, بھینس ہے, بکری ہے, اس کو کیسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں, تو اس زمانے میں قیدیوں کو درختوں سے باندھ دیتے تھے گھر کے باہر, اور وہیں پر اسے کھانا وغیرہ دے دیتے تھے, کرتے تھے جو بھی اس کی ضرورت ہو, اور واچ رکھتے تھے, نگاہ رکھتے تھے کہ بھی بھاگ تو نہیں گیا, کھڑا تو ہے. تو مرشد نے کہا کہ حضرت یہ جو قید مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو قید کرتے ہیں, سارا میں نے ہی سکھایا ہے. ان کو استاد میں ہی ہوں کہ قیدیوں کو ایسا باندھنا ہے, ایسا کرنا, تو جیسا باندھنے کا طریقہ سکھایا ہے, کھولنا ان کو بھگا کے لے جانا یہ بھی میں جانتا ہوں. میں لے آؤں گا. تو یہ مرشد کو حضور نے اجازت دی, جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے. تو یہ مکہ مکرمہ آتے, اور مکہ مکرمہ آ کر پہلے تھوڑا جائزہ لیتے کہ کہاں کہاں بندھے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں یہ 2 لڑکے ہیں, آج ان کا کام کرنا ہے, یعنی ان کو آج چھڑوانا ہے, بھگانا ہے. تو ان سے بات چیت کرتے, یہ کرتے وہ کرتے, دیکھ میں آج رات کو میں آؤں گا, تمہیں کھولوں گا, تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں مدینہ کی طرف بھاگ جانا ہے. تمہارے لیے توشہ بھی لے آؤں گا, کھجور ہے, روٹی ہے,
पनीर है, बस ये रस्सी काटना इतना काम मेरा है, बाद में मदीना की तरफ भागना ये तुम्हारा काम है। तुम इतना काम करना। समझा बुझा कर खजूर वगैरह दे देते, खजूर वगैरह दे कर फिर उनको भगा देते। कई कैदी रिहा हो गए, कई कैदी। मदीना वाले खुश हो गए, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है। चूँकि इनके पास ठहरने के लिए जाते, हफ्ता भर ठहरते, 10 दिन ठहरते, फिर मदीना मुनव्वरा आ जाते, फिर यहाँ आराम करके बच्चों के साथ फिर मक्का जाते, यानी मक्का मदीना का इनका सफ़र शुरू हो गया। मक्का वालों को ये पता नहीं था कि कैदी किसने भगाया। जैसे पता कहीं भी रहे 2 कैदी थे यार, कहाँ चले गए, ढूंढो। वो तो आधे रास्ते पहुंच गए वो लोग तो। अब मक्का में बात चल पड़ी कि यार कोई आदमी आता है रात को, जब मक्का वाले सो जाते हैं, और वो आदमी आकर जो है कैदियों को भगा जाता है। बाद लोग ऐसे जैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हैं। बात कहते हैं कोई आदमी नहीं आता है, ये मुसलमानों ने जिन्नत पाल रखे हैं, वो आकर छुड़ा जाते हैं, तो कैदी भाग जाते हैं सब। क्या करें? अब ये बात मशहूर हो गई। बेट क्या देखो, ये तो कैदी सब भाग रहे हैं। एक बहुत बड़ा पहलवान था, ये कहते थे कि मुझसे भी ज़्यादा वजनी था, मुसलमान थे वो। तो कई लोगों ने कहा कि सारे काम तो तूने किए, लेकिन ये पहलवान को छोड़ा अकेला। अच्छा, ये क्या करते थे, अगर कोई कमज़ोर होता, बीमार होता कैदी, तो उसको अपने कंधे पर बिठाकर भागते थे मुर्शद तनीम तक जो छोड़ देते थे, कहीं आगे तक छोड़ देते थे। जा भी अब तू जो है अपने खाना बनाए, अपने आहिस्ता पहुंच जाते बाल बच्चों के पास। लेकिन एक पहलवान था, तो वो कहते थे कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा वजनी था। मैंने दूर से देखा कि ये धंधा करूँ कि नहीं करूँ, यानी इसको मैं छुड़ाऊँ कि नहीं, इसलिए कि ये इसको कैसे मैं उठाऊँगा, ये तो मुझसे ज़्यादा वजनी है, मैं कैसे ले जाऊँगा इसको। तो उसको यूँ कहा कि भाई तुझे तो मैं ले नहीं जा सकूँगा, लेकिन तू ही मुझे उठा लेना यार, तेरे बदन पे मैं बैठ जाऊँगा, तेरे वजन पर तू मुझे लेके चला जाना। काबू में नहीं आई बात। इनको इश्काल सिर्फ एक ही था मुर्शद को, कि इतना बड़ा भारी भरकम आदमी को मैं कैसे छोड़ाऊँ, ये तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वजनी है। लेकिन खैर हिम्मत करके सारे चाकू वगैरह लेकर, वो डोरे जो काटने थे वो सारा लेकर, सब कुछ करके मुर्शद पहुँच गए मक्का मुकर्रमा पहुँचे। 14वीं का चांदना था, और एक तरफ दीवार पर टेक लगा के दूर वो कैदी था पहलवान, उसके वॉच कर रहे थे कि सब लोग जो है सो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब ऐसा यानी प्लान बना रहे थे कि ज़रा मक्का में सन्नाटा हो जावे, लोगों का आना जाना कम हो जावे, और बैलों का बोलना बंद हो जावे, घोड़ों का बोलना बंद हो जाए, मतलब अब सब सो रहे हैं। तो जो है ये तब मैं ये काम करूँ, उसको छोड़ाऊँ। एक जगह बैठे हुए अपने 14वीं रात के चांदने के अंदर बैठे हुए थे मुर्शद, अचानक ये अनाक नामी लड़की आ गई, इनके महबूबा, इनके माशूका, पुराने जो ताल्लुकात थे, ये आ गई। उसने देखा कि कौन है, अब करीब जाके देखा, अरे मुर्शद तो कितना अपना पुराना ताल्लुकात है, तू तो कहाँ चला गया, आज तो अच्छा वक्त है, रात का चांदना भी है, चल आज रात मेरे घर में गुजारेंगे, चल। तो मुर्शद ने कहा, देख मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये काम नहीं करेगा तो तुझे मक्का में बदनाम करूँगी। तो क्या बदनाम करेगी मुझको? अगर तेरे मेरे जो ताल्लुकात हैं वो कहूँगी, और दूसरा अभी तुझे जेल में डलवाऊँगी, मक्का वालों को जगाऊँगी। थोड़े तू मैं हो गई। वो बुलाती रही, वो इसरार करती रही, ये इनकार करते रहे। ये अंदर का ईमान। चुनांचे वो अनाक नामी औरत ने तो वहीं खड़े खड़े ऐलान करना शुरू किया, अरे मक्का वालों जागो जागो,
تمہارے جتنے قیدی بھگا کے جاتا ہے نا، قیدی گم ہو رہے ہیں، قیدی بھاگ رہے ہیں، یہ مرشد لے کے جا رہا ہے، یہ مرشد کو پکڑو۔ ابو جہل کے گھر پر، ابو لہب کے گھر پر، جو چودھری تھے سب کے گھر پر، یہ مرشد ہے، یہ لے جاتا ہے تمہارے قیدیوں کو، یہی چھڑاتا ہے، اس کو پکڑو۔ اب مکہ والے جاگے، تلواریں لی اور تلوار لے کر جو ہے مرشد کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مرشد کہنے لگے میں پھنسا۔ اب میں نے تو قیدی کو تو چھوڑ دیا، اس کو کہا بھائی تجھے تو میں کچھ کر سکتا نہیں، میں تو جا رہا ہوں، اپنی جان تو بچا لوں۔ چنانچہ مکہ والے پیچھے پیچھے، یہ مرشد آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ہاں یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہی ہمارے قیدیوں کو چھوڑاتا ہے، یہ قیدیوں کو چھوڑاتا ہے، یہ قیدیوں کو چھوڑاتا ہے۔ مرشد کہتے تھے میں ہاپتا کاپتا کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ مکہ میں غاریں بہت ہیں، یہ مکہ والے آ گئے سب، یہ کہاں گیا ہے، یہ کہاں بھاگا، یہ غار میں دیکھا نہیں ملا، وہ غار میں دیکھا، جہاں میں تھا وہ جگہ بہت تنگ تھی۔ مکہ والے سمجھنے لگے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا اندر، لیکن سب باتیں سن رہا تھا، ان کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا مکہ والوں کے، اور اندر دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک میں تو تیرے دین کے لیے آیا ہوں، اب پھنسا ہوں تو میری حفاظت کرنا۔ یہ آ گئے سارے کے سارے آ گئے۔ چنانچہ مکہ والے کھڑے رہ کر مشورہ کرنے لگے کہ کہیں ملے تو اس کو ٹکڑے کر دینا ہے۔ 15 20 25 وہ تھے، میں اکیلا، اور سن رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ پاک میری حفاظت کر۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ وہ بھاگ گیا، وہ اب نہیں آئے گا۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ چلو یہاں پر بیٹھ کر پیشاب کر لیتے ہیں، کسی کو پیشاب لگی، کسی کو پکانے لگا، تو سب وہاں فارغ ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے مرشد کہتے تھے کہ وہ جگہ ایسی جگہ فارغ ہوئے کہ سب کا جتنی غلاظت تھی وہ میرے سر پر آئی، اور میں جو ہے چپکے سے بالکل ہلتا نہیں تھا، وہ پتھر سمجھ رہے تھے کوئی چٹان، حالانکہ میں تھا۔ سارے کپڑے خراب، سارا بدن خراب، اور مکہ والوں نے کہا کہ بس بھی وہ تو چلا گیا ہے، چلو مکہ واپس۔ اب ان کے سلسلات ختم ہو گئی، چلے گئے، رات کا اندھیرا تھا۔ تو یہ مرشد کہتے کہ میں نے تھوڑی سی منڈی اوپر نکالی، دیکھا کہ اب کوئی ہے نہیں، سب چلے گئے۔ سب سے پہلا ٹینشن تو ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لوں، پیاس لگ رہی تھی، کپڑے خراب تھے۔ تو روایت میں آتا ہے مرشد جو ہے یہ انہوں نے سارے کے سارے اپنے کپڑے دھوئے، اور دھلا کر جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن پھر بھی اللہ سے کیا کہا، اللہ پاک میں اس کو تو لے کے جاؤں گا مدینہ، وہ پہلوان کو تو لے کے جاؤں گا۔ یہ اندر کی عزیمت، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ سارے کپڑے خراب، مکہ والوں کو اچھا پہچانتے تھے سب کو، مکہ والوں کو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، برداشت کیا، صاف صوف کر کے ٹھیک ٹھاک ہو کر دعائیں پڑھتے ہوئے پھر یہ مرشد جو ہے وہیں پہنچے۔ وہ اناق نامی لڑکی تو چلی گئی، پھنسایا اسی نے تھا، اناق نامی عورت نہیں پھنسایا تھا ان کو، ان کے پرانے تعلقات تھے اناق نامی لڑکی سے۔ اب یہاں مکہ مکرمہ آ کر دیکھا کہ سارا بالکل بازار بند ہے، لوگ گہرے سوئے ہوئے ہیں، اور بالکل آخری رات ہے۔ یہ فوراً وہ پہلوان کے پاس گئے، وہ بھی سو رہا تھا، پہلوان تو قیدی جو تھا وہ بھی سو رہا تھا، اس کو جا کر جگایا، یہ لے اور چل میں تجھے مدینہ لے جاتا ہوں۔ اب وہ جاگا تو اس نے کہا میں کیسے دوڑوں گا، تو فکر مت کر، میں تجھے میرے کندھے بھی بٹھا لیتا ہوں، تو چل۔ تھوڑا سارا کا سارا جو بھی رسہ وغیرہ تھا، اور اس کو لے کر یہ مرشد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی تو وہ پہلوان بھی نہیں، ارے یہ پہلوان بھی نہیں ہے۔ ہفتے عشرے کے بعد پتہ چلا کہ مرشد بھی مدینہ پہنچ گیا اور وہ پہلوان بھی مدینہ پہنچ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، واہ مرشد، واہ 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 واہ، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، اتنے لوگوں کو چھڑا کے لے آیا۔
اور خود پھنسانی. اگر تو پھنس جاتا تو بھی ہمیں ٹینشن ہوتا، لیکن یہ کہ تو نے واہ 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 واہ، جب حضور نے بہت شاباشی دی، حضور نے تھوڑا قریب کیا، تو 1-2 دن کے بعد یہ مرشد ابن مرشد جو ہے یہ حضور کے پاس آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر قیدی جو ہے انہوں نے چھڑوائے، اپنی ہوشیاری سے، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، اپنی وجاہت سے، کچھ بھی کر کے انہوں نے ہمت کر کے قیدیوں کو رہا کروایا، مدینہ منورہ اپنے بال بچے کے ساتھ بھیج دیا. تو حضور ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. ماشاء اللہ، کسی مجلس میں جائیں ماشاء اللہ بھی مرشد آؤ، وہ خوش ہو جاتے تھے، فطری چیز ہے. اور کام بھی کیا تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کام نہیں کرتے لیکن تعریف چاہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام بہت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے شاباشی نہیں چاہتے، وہ اللہ سے شاباشی چاہتے ہیں. یہ اللہ سے شاباشی چاہ رہے تھے. حضور نے قریب کیا ان کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، یہ تو بے تکلف بن گئے. جب بے تکلف بنے تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ایک بات کرنی ہے، کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے سامنے نہیں کروں گا تو کس کے سامنے کروں گا؟ آپ نے فرمایا کرو. اب وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. بھائی آپ نے بات کرنی ہے تو کرو، آپ شرماتے کیوں؟ جب آپ کو بات کرنی ہے تو کہو. تو مرشد ابن مرشد نے کہا کہ حضرت مکہ مکرمہ کا میرا کام تو ختم ہو گیا، قیدی کو چھڑا لیا، لیکن وہ عناق نامی لڑکی ہے نا، اس کی محبت میرے دل میں بہت ہے. تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں وہاں جا کر اس سے شادی کر لوں. انہوں نے بات رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضور نے ڈانٹ دیا. یہ کیا؟ تجھے فوراً اس نے تھوڑی بھیجا تھا مکہ میں کسی چکر چلا گئے. نہیں ایسا نہیں سوچتے. خیر چلے گئے. 2-3 دن کے بعد پھر آئے. جب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے کہ پتہ نہیں پھر سے کیا کہے گئے. آ کر بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، حضور تھوڑا سا تبسم بھی فرماتے تھوڑی سی. وہ آ کر کہتے کہ حضرت نیند نہیں آتی ہے، وہ عناق یاد آ رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں شادی کر لوں وہاں جا کر. آپ نے اور ڈانٹا. نہیں کلّا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یا بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں مدینہ میں قریشی لڑکیاں بہت ہیں، خزرج کی ہیں، اوس خزرج کے ہیں. کئی یہودی لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں، کئی یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی تھی نا، ریحانہ وغیرہ. کئی یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں یہاں. کئی زینبیں ہیں یہاں مدینہ میں. ان میں سے کسی کو پسند کر. یہ کیا تو عناق کرتا ہے. چلے گئے. پھر آئے. حضرت وہ آپ نے فرمایا قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں کہ زانیہ سے شادی نہیں کر سکتے. الزانیۃ لا ينکحها الا زان و مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. الزانی لا ينکح الا زان و مشرک. یہ ساری آیتیں نازل ہو گئی. ہاں اس لیے اب تو جو ہے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے تیرے لیے بالکل اجازت نہیں. تب انہوں نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا. تو یہ ان کا ایمان تھا. لیکن یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اگر زانیہ عورت ہے، زنا کی اس کی عادت ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن وہ زانیہ عورت باغیہ تھی، طاغیہ تھی، عاصیہ تھی، اچھی ہو گئی، دیندار بن گئی، اچھی بن گئی، صالحہ بن گئی، اب شادی کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، اگر وہ ایمان والی بن جائے، اچھے اعمال کرے، وہ تو وہاں مسلمان تو ہوئی نہیں، وہ تو زنا ہی کروا اڈے چلا رہی ہے، تو جائز نہیں ہے تیرے لیے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب کبھی بھی عناق نامی لڑکی کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، یہ میرا ایمان کا ایمان ہے.
یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. اسی لیے حدیث میں ایک دعا آتی ہے اللہم وما زویت عنی مما احب فجعل فراغا لی فیما تحب. اے اللہ وہ چیز جس کا میں لینے کا ارادہ کرتا ہوں مگر تو مجھے دینا نہیں چاہتا اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. اے اللہ میں اناق کو لینا چاہتا ہوں تو دینا نہیں چاہتا اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. یہ آیتیں نازل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ تیرے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ آیتیں جو نازل ہوئی وہ ہر کسی کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہونا تو بہت بڑی چیز ہے. وہ جو انہوں نے قربانی دی نا سب کو چھڑوایا قیدیوں کو وہ چیز اللہ کے یہاں پسند ہوگی. دین کا کام تو کیا تھا لیکن ایک جو ہے دل کے اندر وہ آنت بھی گھسی ہوئی تھی تو وہ آیت نازل ہو گئی. آپ نے کہہ دیا کب نہیں کر سکتے. اب مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے ہاں اگر زانیہ دیندار بن جائے عالمہ بن جائے بات ہوتی ہیں باغیہ تھی تاغیہ تھی دیندار بن گئی کوئی بات نہیں دیندار بن گئی اب دیندار ہے ابھی عام مسلمانوں کے عورتوں کی طرح ہے اس سے نکاح کرو. تو یہ ایمان اندر کا ایمان یہ یاد رکھنا اندر کا ایمان ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان حقیقی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے. اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا اس کا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی ایمان مانگنا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.